اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، محترم اور مکرم سامعین کرام، درس قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 52 تا آیت نمبر 55 4 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والی نعمتوں، ان کی ناشکری اور ناشکری کی وجہ سے ان کی گستاخیوں اور گستاخیوں کے بعد ان کی ایک عجیب و غریب توبہ کا بیان ہے۔ جیسے کہ عرض کیا تھا، جب اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں پیغمبر اور رسول علیہ السلام عطا فرمایا اور فرعون کی غلامی سے ان کو آزادی دلائی، جب آزاد ہو چکے تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے آسمانی شریعت کی تعلیمات ہونی چاہیے تاکہ ہم ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوہ طور پر تشریف لے گئے اور وہاں پر 40 راتیں قیام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کا بتا کر گئے تھے، اللہ رب العالمین نے اس مدت میں 10 دن کا اضافہ فرمایا، تو بنی اسرائیل سے اتنا بھی صبر نہ ہو سکا کہ اپنے پیغمبر کے واپس آنے کا انتظار کریں، لہٰذا شیطان نے ان کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی اطاعت چھوڑ کر ایک بچڑے کو اور ایک بت کو معبود بنا لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے دیکھا حالات امت کے، تو بڑے پریشان ہوئے، اللہ رب العالمین سے ان کی بخشش کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر اعلان فرمایا، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، ہم نے اس امید پر تمہیں معاف فرما دیا تمہاری گناہوں کی وجہ سے، تمہارے کفر اور شرک کی وجہ سے، تاکہ تم لوگ ہماری نعمتوں کو جان کر احسان مند بندے بن کر شکر ادا کرو، اس لیے ہم نے تمہیں معاف فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اے بنی اسرائیل یاد کرو وہ زمانہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات نامی کتاب، آسمانی کتاب تورات عطا فرمائی، والفرقان، حق کو ناحق سے، سچ کو جھوٹ سے جدا کرنے والی اللہ رب العالمین نے احکامات عطا فرمائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھے راہ پاؤ۔ کتاب، آسمانی کتاب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نازل ہوئی، ان پر نازل ہوئی اور ان کو ملی۔ باقی تمام کتابیں یک مشت انبیاء کرام کو عطا ہوئی ہیں، صرف قرآن مجید واحد کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے حکمت، ضرورت، مصلحت کے تحت تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری ہے آسمان سے، جتنی اس امت کی ضرورت تھی یا جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت اور مصلحت پوشیدہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم کو تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا۔ باقی جو آسمانی کتابیں تھیں وہ ایک ہی ساتھ ایک دن میں عطا کی جاتی تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کتاب عطا فرمائی تو کوہ طور کا انتخاب فرمایا۔ جب طور نامی پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، 40 دن آپ نے روزہ رکھا اور دن رات اللہ کی عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین سے موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کی صورت میں آسمانی کتاب بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے عطا فرمائی۔ والفرقان، سچ کو جھوٹ سے، حق کو ناحق سے جدا کر دینے والے احکامات وہ کیا ہیں، ان کا نام بیان نہیں فرمایا۔ علماء نے اس کی مختلف توجیہ فرمائی ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں والفرقان سے مراد شریعت کے وہ تمام عقائد، تمام شریعت کے احکامات ہیں
جو اعتقادی اور عملی اختلافات کے اندر فیصلہ کرنے والے احکامات ہیں۔ جب انسان کا اعتقاد میں اختلاف ہو جائے یا عمل میں اختلاف ہو جائے، ان اختلافات کے دور کرنے اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے جو احکامات دیے تھے ان کو فرقان کہتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا عطا فرمایا تھا جو سانپ بن جاتا تھا، اس عصا کو سمندر پر مارا تو سمندر پھٹ گیا، راستے بن گئے۔ اسی عصا کو وادی تیہ میں جب پانی کی ضرورت پڑی پتھر پر مارا تو پتھر سے چشمے نکل پڑے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات بطور فرقان کے عطا فرمائے، کیونکہ معجزات وہ ہوتے ہیں جو سچے اور جھوٹے نبی کے درمیان میں فرق کرتے ہیں۔ جو سچا نبی ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معجزے عطا فرمائیں گے، اور جو جھوٹا ہوگا اس کے پاس معجزات نہیں ہوں گے۔ بعض حضرات نے فرمایا فرقان کا معنی یہ ہے کہ تورات، کیونکہ تورات ایک حیثیت سے کتاب ہے ہدایت اور رہنمائی کے لیے، دوسری حیثیت سے یہ کتاب حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کے درمیان میں فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کی گستاخیوں اور نافرمانیوں کا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو وہ زمانہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم تم نے اپنا نقصان کیا، باتخاذکم العجلہ، اس بات کی بنا پر کہ تم نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے خلاف ورزی کرنا شروع کر دی۔ فتوبوا الی بارئکم، گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس ذات کی نافرمانی ہوئی ہے اس ذات کے سامنے رجوع کر کے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اے میری قوم تم بھی اپنے پروردگار اور اپنے پیدا کرنے والے رب کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اب سارے مل کر توبہ کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو اپنی جانوں کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے پروردگار کے ہاں تمہارے لیے بہتر ہے۔ توبہ، عجیب و غریب توبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی۔ ان لوگوں کی توبہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، پیچھے سے قوم کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، چونکہ اس قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام بھی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کے کچھ لوگ تھے وہ ٹھیک راستے پر تھے، باقی جو لوگ سامری نامی آدمی کے ساتھ تھے وہ مخالف ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں ایک بت کو اپنا خدا بنا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تم سے غلطی ہو چکی ہے، اب توبہ کرو۔ اب توبہ کی کیا صورت ہوگی؟ توبہ کی صورت یہ بیان فرمائی کہ تم میں سے وہ لوگ جو گمراہ نہیں ہوئے وہ ان لوگوں کو قتل کریں جن سے غلطی ہوئی ہے، لہٰذا ان کی توبہ قتل تھی۔ اب اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تم ان لوگوں کو قتل کر دو، ذبح کر دو، قتل کر دو جن لوگوں نے گناہ کیا تھا۔ اگر تم ایسی توبہ کرو گے تو پھر ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، رب کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی اور قیامت والے دن اور قبر کی پکڑ اور حساب کتاب کی سختی سے بچ جاؤ گے۔ فتاب علیکم، پس انہوں نے توبہ کرنے کا ارادہ کر لیا، ٹھیک ہے رب العالمین ہم سے گناہ ہوا، ہم توبہ کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کا قتل کیا۔ اس زمانے کے اندر توبہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا۔ اس امت پر الحمدللہ اللہ رب العالمین نے رحم فرمایا ہے۔ چند ایک گناہ ایسے ہیں جن پر سوائے قتل اور موت کے اور کوئی توبہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے، سب سے بڑا گناہ اس نے روئے زمین پر یہ کیا کہ اس نے ایک انسان کو قتل کیا۔ نمبر 2، اس نے جو قتل کیا ہے جان بوجھ کر ناحق قتل کیا ہے۔ اب اس کی سزا کیا ہے؟ اگر قاتل 100 دفعہ بھی کعبہ شریف میں جا کر توبہ کر لے، معافی مانگے کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے،
اب اس گناہ کی سزا توبہ نہیں ہے، بلکہ اس گناہ کی سزا یہ ہے یا تو مقتول کے وارث اس قاتل کو معاف کر دیں، اگر معاف نہیں کرتے تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ قتل کے بدلے میں اس سے قصاص لیا جائے گا، اور شرعی عدالت اور وقت کا حکومت اور بادشاہ اور قاضی جو ہے اس کے لیے سزائے موت کا انتخاب فرمائیں گے۔ اب یہ قاتل لاکھ بار بھی کعبہ شریف کا غلاف بھی پکڑ کر توبہ کرے، قاتل کو اس کے گناہ کی معافی اسی صورت میں مل سکتی ہے جب یہ اپنی سزا یعنی قتل کے بدلے میں قصاص دے گا تب معاف ہوگا، یا مقتول کے وارث اور ولی اس کو معاف کر دیں تب معافی ہوگی، ورنہ کوئی معافی کی صورت نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ زانی، وہ شخص جو شادی شدہ ہو کر بھی زنا کرے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے سزا شریعت نے یہ مقرر کی ہے کہ اس کو رجم نہیں، اس کو سنگسار کیا جائے گا، یعنی اس کو اتنی سزا دی جائے گی پتھروں سے مار مار کر کہ وہ قتل ہو جائے۔ یہ دو جرائم ہماری شریعت میں ایسے ہیں جن کی غلطی ہو جائے تو غلطی کی وجہ سے ان کی توبہ سے معاف نہیں ہوں گے وہ گناہ، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن ہر شخص اس قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، یہ قانون وقت کی حکومت بادشاہ یا قاضی کے پاس جائے گا، وہ فیصلہ کریں گے، اس کے مطابق اس شخص کو سزا ملے گی۔ یہ ہماری شریعت میں مسئلہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے بعض گناہ بعض جرائم ایسے ہیں جن کی سزا صرف اور صرف جو ہے کسی کی جان کو مارنا اور قتل کرنا۔ تو اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں شرک اور کفر کی سزا یہ تھی کہ تم اپنی جانوں کو قتل کر دو، چنانچہ ان میں سے جو بے گناہ لوگ تھے انہوں نے گناہ گاروں کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔